امام اعظم بیٹھے ہیں، باہر سے بندہ آیا، اس نے کہا جی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، دوسرے نے جا کر اس سے پوچھا ہے کہ اگر نبی ہو تو دلیل دو، تو کیا حکم ہے؟ فرمایا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو کافر ہو چکا ہے، لیکن فرمایا جس نے پوچھا اس سے کہ اگر تم نبی ہو تو دلیل دو، فرمایا وہ گھر سے قدم باہر میں رکھے گا، اسلام سے خارج پہلے ہو جائے گا۔ ہاں اس کو فرمایا جب اللہ فرما چکا ہے کہ میرے حبیب آخری نبی ہیں، تو اب اس کے بعد اب قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے جی میں نے باقی سب کو سن لیا، 2 لوگ رہ گئے جن کو سننا ہے، جو قادیانی ہے، کہتا ان کو بھی سنو، کہتا باقی سب کو سن چکا ہوں، ان کو بھی سنوں گا، مبارک ثانی کا جو کیس ہے، کہتا ان کو کیا سنو گے ان سے؟ کہتے سننے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے کرسی آپ کی اور کوئی جمع دار وہاں بیٹھ جائے، چوڑا بیٹھ جائے، اس کو بھی سنو گے؟ جو چوڑا بیٹھ جائے اس کو بھی سنو گے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں اس کو اڑا دو، یہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ میری کرسی کی طرف آیا؟ اگر چوڑا تمہاری کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا تو منصب نبوت کی کرسی پر کوئی چوڑا کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تمہیں اگر اپنی کرسی کے بارے میں اتنا تم حساس ہو، بندے کھڑے ہوتے ہیں فوراً غائب ہو جاتے ہیں کہ یہ آیا کیسے ہے اس کرسی کے لیے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں؟ ایک بات سارے کان کھول کر سن لو، تھلو لے کے اوپر تک سن لو سارے، ساری دنیا پانی پی کر زندہ رہتی ہے لیکن ہم ختم نبوت پہ پہرا دے کر زندہ رہیں گے۔ اور یہ بھی کہتا ہوں جب قاضی فیصلے نہ کریں پھر غازی فیصلے کرتے ہیں۔ آپ قاضی ہیں، کریں فیصلہ، قیامت تک ہم آپ کو سلوٹ ماریں گے۔ ہم نے آپ کے خلاف ڈاڈی تقریریں کی ہیں، لیکن اگر آج آپ حضور کے دین کے حق میں اور قانون کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم اسی کرسی سے آپ کو سلام پیش کریں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ چیف جسٹس ہیں، آپ کے پاس پاکستان کی سب سے بڑی کرسی ہے اور آپ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، تو ہم بھی آپ کو خاطر میں نہیں لاتے، یہ ہمارے پاس بھی کرسی ہے، ہمارے پاس بھی کرسی ہے۔ تینوں اپنی کرسی تے ناز ہے، سان اپنی کرسی تے ناز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔